قبر قرار میں نے طے کرنی تھی تاکہ حمزات میرے احکامات کے پابند بن سکے۔ جیمز نے اس کیس کے تجویز یہ بھی پیش کی تھی، چونکہ میں مسلمان تھا اور جو علم پڑھا جانا تھا وہ ایک صلب علم تھا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے صلب علم بلا شک و شبہ خرابی ایمان کا باعث ہے۔ اس وقت صورتحال میں کچھ ایسی تھی کہ میں ہر مرحلے پر جیمز کے ہدایات کا محتاج تھا، چونکہ اس عمل کے لیے تحقیقات میں قطعاً ناواقف تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے جیمز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ میرے قبر کے اندر بیٹھتے ہی جیمز نے اپنا عمل کا آغاز کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جیمز آنکھیں بند کے عمل پڑے جا رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے میں مردے کی طرف بار بار دیکھتا جا رہا تھا اور کسی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے میں بالکل تیار تھا۔ پھر اچانک مجھے کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر مردے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن وہ بے جان جسم جو کر تو بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ بظاہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی نامعلوم سا احساس مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً قبر سے باہر نکل جاؤ اور ہمیشہ کے لیے ایسے عمل سے کنارہ کش ہو جاؤ جو جان جیسے قیمتی شے کے لیے خطرہ بن جائے، لیکن یہ آخری مرحلہ تھا، اس کی بعد کامیابی ہی کامیابی تھی۔ اس خیال نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اچانک میری نظر مردے کے ہاتھوں پر پڑی تو میرا دل خوف سے ڈھڑک اٹھا۔ اپنے بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس مجھے واضح ہو گیا تھا۔ جس وقت جیمز نے مردے کے ہاتھوں پر خنجر رکھے تھے تو وہ ہاتھ کھولے ہوئے تھے، لیکن اب وہ بے جان ہاتھ مضبوطی سے بند ہو چکے تھے، یعنی خنجر کے دست مردے نے اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شدید خطرے کا احساس سے میرا سارا جسم سننا اٹھا۔ ابھی میں گم و گو کی کیفیت میں ہی تھا کہ یکا یک مردے نے اپنی آنکھ کھول دی۔ مجھ سے نہ رہ گیا۔ ایک لمحہ جائے کہ بغیر میں نے قبر سے ہوائی چھلانگ لگا دی۔ بس وہی ایک لمحہ میری زندگی کے ضامن بن گیا۔ مردے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر نشانہ لے کر سامنے ماری۔ پھر جیسے بجلی چمکتی ہے رات کے اندھیرے میں مجھے خنجروں کی ہلکی سی چمک دکھائی دی، اور قبرستان کا بھیانک سناٹا جیمز کے دل ہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ خنجر دستے تک جیمز کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ چند لمحے تو اس خوفناک صورتحال نے مجھے یکایک بے ہوش کر دیا تھا، پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا اور میں نے سپریٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ شاید انسانی ذہن کی خاصیت ہے یا دوران خون کا کوئی کمال کہ شدید خطرے کی حالت میں بدن میں بجلیاں بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنے بھاگنے کی رفتار پر میں خود ہی حیران تھا، لیکن یہ وقت حیرانی کا نہیں بلکہ ذہن سے کام لینے کا تھا، اور میرے ذہن اپنے بچاؤ کے لیے پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ جیمز کی کسی غلطی کے سبب ہم پر عذاب نازل ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے صرف اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے بھاگتے جو آخری منظر میرے نگاہوں نے دیکھا وہ جیمز کا خون میں ڈوبا ہوا جسم تھا، جس پر زندہ ہو جانے والا مردہ جھکا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون مردہ میرے پیچھے لگا تو میں نے اپنی رفتار کو مزید تیز کرا دیا اور رات کے کب اندھیرے میں اندھا دھند قبریں پلانگنے لگا۔ آخر بھاگتے بھاگتے میرے ذہن نے اپنے دفاع کے لیے ایک راستہ سوچ ہی لیا۔ ڈنڈی والا قبرستان کے ایک سر پر جناز گاہ ہے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد زیر تعمیر تھی۔ بھاگتے وقت یہ بات میرے ذہن میں بالکل نہ تھی، کیونکہ سب کچھ تو اچانک ہو گیا تھا، لہٰذا سوچنے کے لیے مجھے ایک لمحہ تک نہ مل سکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے میرا رخ اسی مسجد کی طرف تھا۔
پھر اس سے پہلے وہ خوفناک موقع مل و بال و جان بنتا، میں نے مسجد میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے ارد گرد کا اثر قائم کر لیا۔ پھر گزری تھی کہ باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ میں اب کے تابع ہو چکا ہوں۔ شرائط کے مطابق میں نے ایک جان کی قربانی لے لی ہے۔ اب میں آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ وحشت نے میری زبان گم ہو چکی تھی، جسم پر رخشہ طاری تھا، سمجھے کہ ساری صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھی اور وہ بدبخت مسلسل شور کیے چلے جا رہا تھا۔ آخر کار میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حصار سے باہر قدم رکھا اور بے آواز چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا کہ در سے جان کر دیکھا تو خون میں لٹکا ہوا بیانک کفن دیکھ کر میری روح پناہ ہو گئی۔ میں نے منہ میں سے آواز نکالنا چاہی، لیکن حلق خشک ہو چکا تھا۔ شدید سردی میں مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو نکل کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے اسے مختار کیا۔ اگر تم میرے تابع ہو تو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبر میں چلے جاؤ۔ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم کبھی واپس نہ آؤ گے، میرا یہ حکم ہے۔ سن کر وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں ساری رات اسی حالت میں مسجد میں پڑا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات کے خوفناک واقعات ذہن پر مسلسل عذاب بن کر سوار تھے۔ ڈرتے ڈرتے مسجد سے قدم باہر نکالا اور گرتا پھرتا گھر کی طرف چلا پڑا۔